نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح کتاب الوضو باب نمبر 11 باب عورتوں کا قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنا حدیث نمبر 120 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کو قضائے حاجت کے لیے مناسک کی طرف جاتی تھیں جو ایک کھلی جگہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک رات عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زعمہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی۔ وہ قداور خاتون تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پکارا، آگاہ رہو سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اس سے حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ وہ پردے کا حکم اترے یعنی آخر اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرما دی۔ حدیث حالات اور معاملات بیان کر رہی ہے مدنی دور کے امہات المومنین کے حوالے سے کہ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اور ان کے ساتھ مدینہ کی باقی خواتین بھی رفع حاجت کے لیے رات کے وقت یعنی اندھیرے کے وقت نکلتی تھی۔ یہ ابھی وہ وقت ہے جب ابھی آیات حجاب نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کی، چہرے کے پردے اور حجاب کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کا معاملہ ہے۔ لیکن اندازہ کریں کہ اس وقت میں ابھی جب آیات حجاب باقاعدہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی حیا کا معاملہ کیا جا رہا ہے، پردے کا اہتمام، نہ دیکھے جانے اور اندھیرے میں نکلنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کیونکہ حیا نصف دین ہے۔ اور ویسے بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں ٹک کے قرار پکڑ کر جم کے بیٹھی رہا کرو، تو خواتین اسلام کا بے وجہ بیکار لا یعنی فضول باتوں کے لیے بغیر مقصد کے نکلنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ضرورت اور حاجت اور با مقصد کام کے لیے نکلنے کی اجازت اور لچک موجود ہے، لیکن طریقہ ایک با حیا با کردار خاتون اسلام کا ہونا لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ حیا کے معاملے میں کتنے حساس ہیں، حیا کا کتنا شوق ہے، حیا کی کتنی فکر ہے اور حیا کے معاملے میں کتنی حساسیت ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف ہے حیا۔ اور حیا کے حوالے سے حدیث میں آیا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ حضرت عمر کا یہ رویہ مدینہ کے معاشرے کے ماحول کی وجہ نظر آ رہی ہے۔ مدینہ کے معاشرے کا ماحول انتہائی پاکیزہ اور بہت ہی پائس نظر آتا۔ حیات طیبہ میں بھی اب تک بھی
مدینہ کی گلی اور مدینہ کے معاشرے کا ماحول انتہائی پاکیزہ ہے، بہت ہی صاف ستھرا اور بہت ہی پائس ماحول، اور اس کی وجہ اس معاشرے کے مردوں میں حیا کے معاملات کی حساسیت، حیا، شرم، پردے کے معاملات کی حساسیت جب مردوں کے دلوں میں ہو تو وہ معاشرہ ایک پاک صاف ستھرا معاشرہ ہوتا ہے۔ آگے چلے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے اور حجاب کے حوالے سے ایک مشورہ اور ایک تجویز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز سنی۔ اصول ادب اور احترام سے مشورہ دینا جائز ہے۔ ادب، احترام اور حدود کے دائرے میں رہ کر حق بات کا مشورہ اور تجویز دینا جائز بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ دوسری بات، حق بات کے مشورے اور تجویز کو کھلے ذہن سے سننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز سنی تو صحیح، لیکن اس کو قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ابھی تک اس معاملے میں حکم خداوندی نازل نہیں ہوا تھا، یعنی آیات حجاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھیں، تو لہٰذا چونکہ حکم خداوندی موجود نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز اور اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ واضح طور پر یہ بات شرع صدر ہے کہ اصل مطاع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل اطاعت بھی ہے، ان کی خلاف ورزی بھی نہیں، اور پھر ان سے پیش قدمی اور تجاوز بھی نہیں۔ یعنی جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں ان کو ماننا بھی ہے، اپنانا بھی ہے، کل کو سب کے سب کو اپنانا ہے، خلاف ورزی نہیں ہوگی، کمی کوتاہی نہیں ہوگی، اور پھر اس سے پیش قدمی اور تجاوز بھی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود سے خود دین کے احکامات اور ضابطوں